سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية، الذي لم يزل قائما دائما أبدا، إذ لا سماء ذات براج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. خانوادہ عصمت و طہارت پر
اس سے بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم اور بزرگان قوم و ملت، ماتمداران حضرت سید الشہداء اور سوگواران حضرت سلطان کربلا، الحمدللہ بتصدق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، بتوفیق الہی اور بتائید چہارد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جس عشرہ محرم کا آغاز 2 روز قبل ہوا، آج اس کے تیسرے مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں بے حد ممنون و مشکور آپ کی زندہ دلی اور بیدار سماعتوں کا کہ آپ نے مجھ جیسے کچبج بیان اور ایک ادنا سے طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور میں اپنے مطالب آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا۔ انشاءاللہ بتوفیق الہی کوشش کی جائے گی کہ موضوع کے ذیل میں کچھ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ بہرحال بہت زیادہ تمہیدات میں نہ جا کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا، اور شعور اور بلند معیار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بات کو بلا تکرار سمجھ جائیں اور کوشش کریں کہ مطالب تک خود بخود پہنچ جائیں۔ مجھ سے کل بھی حکم ہوا تھا، اور میں چونکہ ظاہر سی بات ہے حقیقی مومن وہی ہوتا ہے جو دوسرے مومنین کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین باہر چکے رحمت خدا بھی ہے، اور دیکھیے ظاہر سی بات ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے آپ لوگ۔ بالکل قریب، ایک دم بالکل قریب آ جائیں تاکہ بعد میں بہت زیادہ لوگ پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ علی 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 جب یہ نعرہ حیدری لگا کرے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی بلند کر لیا کریں تاکہ غدیر کی یاد تازہ ہو جائے، اور یہ محرم نتیجہ ہی تو ہے غدیر کو بھلا دینے کا۔ اگر غدیر کو بھلایا نہ جاتا تو یہ محرم کہاں ہوتا، مگر ہم بھی جینے نہیں دیں گے۔ محرم میں غدیر یاد نہ دلا دے تو شیعہ نہ کہنا۔ تو ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری لگایا کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم غدیری شیعہ ہیں۔ نعرہ حیدری۔ بہرحال باہر رحمت خدا کا نزول ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے، اور ہم تو اس سے گھبراتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ قوم تو وہ ہے جو انگاروں سے نہیں ڈرتی، پانی سے کیا ڈرے گی؟ یہ تو انگاروں سے نہیں ڈرتی، یہ تو تلواروں سے نہیں ڈرتی، تو بارش کی دھاروں سے کیا ڈرے گی؟ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ بس اس بارش کو یوں سمجھ لیا کریں کہ ہوئی جو گرمی سے پریشان خلقت تو رحمت پروردگار آ گئی۔ ایک رحمت ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ بہرحال لوگ تاکہ مبلل باہر بھیگ نہ جائیں، اس لیے یہ اہتمام تھا۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں کو آپ تک پہنچا دوں، اور امید کرتا ہوں کہ کل جو بھی میں نے اپنے کجبج بیان اور کج علمی کج فکری کے ساتھ آپ تک پہنچایا تھا وہ آپ کے شاداب حافظوں میں محفوظ ہوگا۔ کوشش کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے اپنی بات آپ کے دلوں میں اتار دوں۔ بس چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ میں جو بھی عرض کروں ان باتوں کو اپنے ذہن تک محدود نہ رکھنا، ذہن سے
دل میں اور دل سے اپنے عمل میں اتار لینا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ تک اپنی بات پہنچا دوں, اور میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ بات تو آہستہ آہستہ ہی پہنچتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں ہوتا. زبان کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا. ایک رات میں کوئی کروڑ پتی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی, اچھا اردو تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا, اور کہے تو میں فارسی میں بتا دوں. ایک رات میں کوئی کروڑ پتی ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی جھٹکے بٹکے سے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے ایک رات میں کروڑ پتی ہو بھی جائے, ہیرے جواہرات کا بستر سجا لے, بلڈنگیں بنوا لے, لاکھوں ڈالرز خرچ کر لے, بستر پر چلا جائے, مگر خدا کی قسم نیند اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی مرضی نہ ہو. اس وقت تک نیند آ نہیں سکتی جب تک اس کی مرضی نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بستر خرید سکتا ہے, نیند نہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اب میں یہ بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے دو چار باتیں کہہ دیتا ہوں میں, چونکہ ظاہر سی بات ہے ایک حالت حاضرہ اور ایک ماحول بنا ہوا ہے. کچھ ہم میں بھی ایسے ہو گئے کہ جو شارٹ کٹ کو اختیار کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور کچھ ہماری بھی جنریشن اس کا شکار ہو گئی ہے اور بڑا لومڑی مزاج ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ کہ سرکار جب کلام کی بات آتی ہے, جب زبان چلانے کی بات آتی ہے, تو بزرگوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آتے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم. توجہ تو کریے آپ, جہاں علی وہاں ہم. مگر جب عمل کی بات آتی ہے, جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے, تو سر جھکا کے کہتے ہیں کہاں علی, کہاں, نہیں, کہاں علی اور کہاں ہم. آج کی ہماری جنریشن کو وہ علی تو یاد ہے جس نے 2 انگلیوں پر درے خیبر اکھاڑا تھا, وہ علی نظر نہیں آتا جو مزدوری کر رہا ہے. میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ علی نظر نہیں آتا جو یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے. یاد رکھیے, علی کا علی ہو کر باب خیبر کو اکھاڑنا کمان نہیں ہے, علی کا علی ہو کر میسم کی دکان پر بیٹھ جانا کمان ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور علی یہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ علی کے جس کے اختیارات میں کل کائنات ہے, وہ مزدوری کیوں کر رہا ہے؟ وہ مزدوری اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, وہ مزدوری ہمارے لیے کر رہا ہے. توجہ تو کریے آپ, وہ مزدوری ہمارے لیے کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں علی کا شیعہ غریب ہونے پر پشیمان نہ ہو جائے. علی مزدوری کر کے بتاتا ہے کہ یاد رکھو, علی کی نگاہوں میں غریبی عیب نہیں ہے, بے ایمانی عیب ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایسا آقا ہمارا علی, ایسا مولا ہمارا علی. شب و راتوں کو جو جاگے عبادت کرنا سکھائے, شب و راتوں کو جو جاگے عبادت کرنا سکھائے, ایسا آقا ہمارا علی, ایسا مولا ہمارا علی. نعرہ حیدر, علی مزدوری اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں علی کا شیعہ پشیمان نہ ہو جائے, غریب ہونے پر شرمندہ نہ ہو جائے. یاد رکھیے, علی کی نگاہوں میں غریبی ذلت نہیں ہے, بے ایمانی ذلت ہے, سود خوری ذلت ہے, چوری کرنا ذلت ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, علی میسم کی دکان پر بیٹھ کر بتا رہا ہے یہ شرف ہے. اور علی دکان پر بات آ گئی تو میں کہہ ہی دیتا ہوں, ایک جملہ پڑھ ہی دیتا ہوں. علی دکان پر بیٹھ گئے, آیا ایک شخص کچھ کھوٹے سکے لے کر, علی بیٹھے ہیں دکان پر, سکے دیے, علی نے اٹھا کر کھجور دے دی. میں بس بات ختم کر رہا ہوں, آگے تو ضمن کہہ دیتا ہوں. کچھ دور چلا, دیکھا کھجوریں تو خراب ہے, واپس گیا, کہا یا علی یہ کھجوریں تو خراب ہے. کہا آپ نے سکے کیسے دیے تھے؟
میں توجہ تو کریے آپ نے سکے کیسے دیے تھے؟ علی نے سکے اٹھائے، اس کو دکھائے، کہا جیسے سکے ویسی کھجور. نہیں پہنچے آپ. جیسے سکے ویسی کھجور، جیسے سکے ویسی کھجور. تو بھوپال والوں فیصلہ کرو نا، جو علی کھوٹے سکوں کے بدلے کھجور نہیں دیتا، وہ کھوٹے اعمال کے بدلے جنت. کھوٹے اعمال کے بدلے جنت کیسے مل جائے گی؟ تو علی غریبی کو ذلت نہیں، یہ غریبی معیار نہیں ہے. علی مزدوری کر کے بتا رہا ہے. کوئی سمجھے نا مزدوری کو ذلت. علی دن رات محنت کر رہے ہیں. علی محنت کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارا چاہنے والا غریب ہو بھی جائے تو مزدوری کرنے میں اسے شرمندگی نہ ہو، بلکہ جب اپنے گھر سے مزدوری کے لیے نکلے تو فخر سے سر کو بلند کر کے چلے کہ میں مزدوری کرنے نہیں جا رہا ہوں، علی کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں. اس فکر کے ساتھ گھر سے نکلے کہ میں علی کی سیرت پر عمل کر رہا ہوں. اور علی نے مزدوری کر کے بتایا کہ اے میرے شیعوں، قیامت تک آنے والی نسلوں یاد رکھو، قیامت تک اگر میرے چاہنے والے ہو سبزی فروش بن جانا، ضمیر فروش نہ بننا. یہ بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. بہرحال ضمن ایک بات آگئی کہ میں نے عرض کر دی، اگرچہ میرے موضوع سے خارج تھی، مگر چونکہ ان کا ذکر آپ پہلے علی کا کریں یا آخری علی کا کریں وہ برابر ہے. کلنا محمد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو بہرحال شارٹ کٹ نہیں اختیار کرنا ہے، وہ شارٹ کٹ سے بات ادھر چلی گئی. غور کریں، تدبر کریں اور تفکر کریں، چونکہ کربلا محور فکر و تدبر و تفکر ہے. یہاں فکر کرو گے. اور خود حدیث ہے، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں التفکر ساعہ افضل من عبادت 70 سنہ. غور کریے آپ، ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا تفکر، غور و فکر و خوف 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. اس عزا خانے سے بہتر جگہ غور و فکر کی کہیں نہیں ملے گی. توجہ تو کریں آپ. یہ حدیث نبی نے فرما دیا، ایک لمحے کا تفکر، ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر. یہ سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ منطبی کہاں پر ہو کہ نبی نے کہہ دیا ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر؟ خدا کی قسم فکر کرنے والے مر جاتے. میرے ساتھ ہو جائے تھوڑا سا. غور کرنے والے غرق ہو جاتے مگر یہ پتہ نہ لگا پاتے ایک لمحے کا تفکر 70 سال کی عبادتوں سے کیسے افضل ہے. اگر شب عاشور خور ادھر سے ادھر نہ آتا، میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر خور ادھر سے ادھر نہ آتا، ضلالتوں میں ڈوب رہا تھا خور، مگر ایک لمحے کا تفکر کیا، ایک لمحے کے غور و فکر نے 70 سالوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا. مقام فکر ہے کربلا، غور و فکر کا محور و مرکز ہے کربلا. یہاں غور و فکر کریے، آپ سوچئے. امام حسین نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ آپ کربلا کو سمجھیے. میں نے جس عنوان کا تعین کیا، کربلا رکن حیات، جانتے ہیں نا، میں آج دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جڑیں آپ، اور میں کچھ مطالب آپ تک پہنچاؤں. کربلا رکن حیات. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ علماء سے پوچھیے، مولانا مسلم صاحب تشریف فرمائے، مولانا اظہر صاحب، جتنے بھی علماء یہاں ہیں ان سے پوچھیے گا کہ یہ رکن ہوتا کیا ہے. آپ نماز کے سلسلے سے پوچھیے کہ نماز کے ارکان کیا ہے، تو علماء بتائیں گے کہ نماز کے ارکان ہوتے ہیں اور وہ 11 ارکان ہیں. اس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو آپ جان بوجھ کر چھوڑیں یا بھولے سے چھوڑ دیں تو آپ کی نماز باطل ہے. مگر کچھ ایسے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں اور جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تو نماز باطل، اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہوتے ہیں ارکان. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارکان میں سے اگر ایک رکن بھی چھوٹ جائے تو نماز بیکار ہو جاتی ہے. میں نے کہا کربلا رکن حیات ہے. جس طرح نماز کا رکن چھوٹ جانے سے نماز بیکار،
ویسے ہی حیات سے کربلا نکل جانے کے بعد حیات بیکار. اس لیے کربلا کو اپنی زندگی میں ڈھالیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور مسلسل اس بات کو عرض کرتا رہوں گا کہ کربلا ہو کر ختم نہیں ہوئی ہے. کربلا ایک تحریک ہے جو مسلسل قیامت تک جاری رہے گی. میں نے جہاں کل بات کو چھوڑا تھا معذرتاً میں آج بات کو وہاں سے کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا، چونکہ آج کی مناسبت 2 محرم. ضروری ہے کہ آج 2 محرم کے حوالے سے گفتگو کی جائے. جو کل گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے کہ یزید کے خلیفہ بننے کے بعد کس طرح سے امام کو خط بھیجا گیا اور کس طرح سے امام کو ڈرایا گیا کہ وہ بیعت کریں، اور اس کے بعد کس طرح امام نے مدینہ چھوڑا، کس طرح سے بیعت کا انکار کیا، اور اس کے بعد مدینے سے مکہ پہنچے اور مکے سے کوفے جاتے ہوئے پھر کربلا پہنچے. ان تمام مراحل پر ہم گفتگو کریں گے، مگر آج مجھے تھوڑا سا معاف کیجیے گا، میں 2 محرم کی چونکہ مناسبت ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 2 محرم آپ علماء سے پوچھیں کہ 2 محرم کا دن کس بات سے مخصوص ہے، کس چیز سے مخصوص ہے، تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ 2 محرم وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے. میرے ساتھ رہیے اسی طرح متن گوش. امام حسین وارد کربلا ہوئے. میرا سوال ہے پورے مجمع سے یہاں سے وہاں تک، مجھے بتائیے کہ جب امام وارد کربلا ہوئے تو امام نے وارد کربلا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بتائیے. احسنتم. امام نے کربلا پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ 60,000 درہم خرچ کیے اور زمین کربلا کو خرید لیا. میں نے کہا کہ کربلا کے ہر لفظ میں پیغام ہے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے. امام نے کیا یہ کہ 60,000 درہم خرچ کیے اور 4 مربع میل زمین کو خرید لیا. ایک تاریخ یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ ادھر امام کربلا پر پہنچے، زمین کو خریدا اور رہنا شروع کر دیا. دوسری روایت یہ ہے کہ یزیدی قافلہ آیا، یزیدی قافلہ کربلا پہنچا، غاصبانہ طور پر خیمے لگائے اور رہنا شروع کر دیا. ارے توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ غور کر رہے ہیں نا. امام حسین کربلا پر پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کربلا کی زمین کو خرید لیا. ادھر سے یزیدی لشکر آیا، قبضہ کیا، غصب کیا اور رہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے ابتدا میں ہی 2 پیغام چلے. جاگیے تھوڑا سا خدا کے واسطے. 2 پیغام ابتدائے کربلا سے چلے، ایک حسینی پیغام، ایک یزیدی پیغام. ایک حسینی پیغام، ایک یزیدی پیغام. حسینی پیغام یہ ہے کہ جس زمین پر رہنا ہو پہلے اسے خریدو پھر رہو. تھوڑا سا جاگیا. حسینی پیغام یہ ہے کہ جس زمین پر رہنا ہو پہلے اسے خریدو اس کے بعد رہنا شروع کرو. اور یزیدی پیغام یہ ہے کہ جہاں دل چاہے جیسے دل چاہے قبضہ کرو رہنا شروع کر دو. ارے میرے ساتھ جڑیے آپ. یزیدی پیغام یہ ہے کہ جس زمین پر جیسے چاہتے ہو قبضہ کرو رہنا شروع کرو. تو اب زمانے میں یزیدیت اور حسینیت کی پہچان کرنے کے لیے زیادہ خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. زمانے میں دیکھتے جائیے خرید کر کون رہتا ہے، چھین کر کون رہتا ہے. دیکھتے جائیے خرید کر کون رہ رہا اور چھین کر کون رہتا ہے. جو خرید کر رہتا ہے وہ حسینی ہے، جو غصب کر کے رہ رہا ہے وہ یزیدی ہے. اور دیکھیں یہ امام نے ایک معیار بتایا ہے، کربلا نے ہمیں معیار بتایا ہے کہ جہاں رہنا ہو اس زمین کو خریدیے اس کے بعد رہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر غصب شدہ زمین پر رہو گے تو آپ کی نماز بھی باطل، آپ کا رہنا بھی باطل. میں عموماً شعر نہیں پڑھتا مگر یہ 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں چونکہ بالکل موضوع سے متصل ہے. اس شاعر نے کہا کہ اپنی زمین میں قبر ہو اپنی زمین میں گھر، اپنی زمین میں قبر ہو اپنی زمین میں گھر، غاصب کوئی بھی خلد بری میں نہ جائے گا. اپنی زمین میں قبر ہو اپنی زمین میں گھر،
غاصب کوئی بھی خلد بری میں نہ جائے گا، تو ماتم کرے وہ چاہے کرے مجلس حسین، غاصب کے گھر رسول کا قربان آئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ معیار ہے، جہاں رہنا ہے اسے پہلے خریدیے۔ کربلا دو فکریں ہیں، دو فکریں کربلا میں جمع ہوئی ہیں، ایک یزیدی فکر اور ایک حسینی فکر۔ کیوں امام حسین علیہ السلام اس زمین کو خرید رہے ہیں؟ امام جانتے ہیں بسنے کے لیے نہیں آئے ہیں، چند روز، صرف 10 دن یا 11 دن یہاں قیام رہنا ہے، اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے، قتل ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، اہل حرم یہاں سے اسیر ہو کے چلے جائیں گے۔ مگر امام حسین زمین کربلا کو خرید رہے ہیں۔ امام نے یہ پیغام قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیا ہے کہ میں حسین ابن علی کربلا کی ابتدا ہی میں یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ جہاں رہنا ہو پہلے اس زمین کو خریدیے۔ اور امام نے کیوں خریدا؟ علماء سے پوچھیے آپ، علماء اس کے اسباب بتائیں گے کہ امام نے اس زمین کو کیوں خریدا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام نے اس زمین کو اس لیے خریدا چونکہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرے اور میرے اصحاب کا ایک قطرہ خون بھی کسی غیر کی زمین پر گرے۔ امام چاہتے یہ تھے کہ میرے خون کا ایک قطرہ بھی اگر گرے تو اپنی زمین پر گرے۔ کیوں؟ اسی زمین کو، اسی زمین کربلا کو، اسی خاک کربلا کو خاک شفا ہونا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ امام جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرے زوار یہاں آئیں گے، زائرین یہاں آئیں گے، زیارت کرنے والے یہاں آئیں گے، اور امام نے خریدنے کے بعد اسے ہبہ بھی کر دیا۔ امام جانتے تھے یہاں زوار آئیں گے، انہیں غریب الوطنی کا احساس نہ ہو، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ کس کی زمین پر آئے ہیں، بلکہ فخر کے ساتھ سر اٹھا کر زمین کربلا پر پہنچے کہ ہم اپنے آقا کی ملکیت پر آئے ہیں۔ اس لیے امام حسین نے زمین کو خریدا، پہلا سبب۔ دوسرا سبب زمین کربلا کو خریدنے کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک جملہ کہا، اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اپنے اجداد کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اجداد کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب تو یہ کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خون کا ایک قطرہ بھی کسی غیر زمین پر جائے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ امام سیرت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ اب تاریخ پڑھیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ پہنچے تو نبی اکرم نے سب سے پہلے اس زمین کو خریدا کہ جس پر مسجد نبوی بنی، اور نبی اسی زمین میں دفن ہوئے کہ جسے نبی نے خریدا تھا۔ اور سلسلہ آگے بڑھا، مولائے کائنات نے اپنے مدفن کو، جہاں امام کو دفن ہونا تھا، اس زمین کو خریدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو وہاں پر دفن ہونا تھا۔ امام نے کہا میں اپنے اجداد کی سیرت کو زندہ کرنے کربلا آیا ہوں۔ امام نے زمین کربلا کو خرید کر بتایا کہ میں رسول کی سیرت زندہ کرنے آیا ہوں، اس لیے زمین کربلا کو خرید رہے۔ امام 60,000 درہم خرچ کیے اور جناب علی اکبر کے نام پر اس زمین کو خریدا۔ اس لیے خریدا تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں اور قیامت تک آنے والے زوار یہ احساس نہ کر سکیں کہ وہ کس کی زمین پر آئے ہیں، وہ کس کی سرزمین پر آئے ہیں۔ اور آج جب اربعین کا موسم آتا ہے، میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو جا چکے ہیں، جو اب تک نہیں گئے ہیں، پروردگار ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، ان سب کو اربعین کے وہ مناظر دکھا کہ جو جنت کے طرح وہ مناظر نظر آتے ہیں جب نجف سے کربلا کا ایک سفر ہوتا ہے۔
اور یاد رکھیے جب کربلا کا سفر ہو، امام فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کا سفر اس قدر روحانی ہوتا ہے کہ آپ آگے آگے چلتے ہیں، فرشتے پیچھے پیچھے آپ کی قیادت کرتے ہیں. یہ شرف ہے. کامل زیارت میں آپ زیارت کی فقروں کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ زیارت کا کیا شرف ہے، وہ رمز سمجھ میں آئے گا. امام باقر علیہ السلام نے جو شرف بتایا ہے، امام نے زیارت امام حسین کا شرف بتایا اور اس کی اہمیت بتائی ہے. امام فرماتے ہیں میرے جد کی زیارت اسرار امامت میں سے ایک سر ہے. یہ ایک ایسا سر ہے کہ جب انسان کربلا میں پہنچتا ہے تو وہ ملکوتی حالت میں ہوتا ہے، ملکوتی کیفیت میں ہوتا ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو امام کا جوار نصیب ہو رہا ہے. میں بڑی حساس باتیں بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ ایسے سنیے. جب آپ امام کا جوار حاصل کرتے ہیں، امام کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے. آپ امام کی جوار کے حوالے سے ملتا ہے کہ روز قیامت، مصباح المتہجد کی روایت ہے، روز قیامت امام حسین علیہ السلام کے مراتب کو دیکھنے کے بعد انبیاء یہ رشک کریں گے کہ کاش ہمیں حسین کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہو. انبیاء یہ رشک کر رہے ہیں. خدا کی قسم کیوں نہ ہم قربان ہو جائیں. انبیاء رشک کرتے، انبیاء کہیں گے کہ پروردگار کاش ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہم حسین کے پہلو میں بیٹھ جائیں. کتنا بڑا شرف عزاداروں کو شہزادی نے عطا کر دیا. ہر روز معصومین کے پہلو میں آ کر بیٹھ رہے ہیں. اس شرف کا اندازہ لگائیے. دوسری روایت امام کے مراتب، اور دیکھیے یوں ہی نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی قربانی امام حسین نے پیش کی ہے تو کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ بھی تو حسین ہی کو ملے گا نا. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ غور کریے، چونکہ امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجاح ولکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا. یہ ہم نے امتیاز پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے درہ امتیاز حسین کو عطا کیا ہے. یہ حساس باتیں ایسے ہی سنی جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ چیخ پکار کی جائے، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ شور و غل کر کے یہ باتیں سنی جائیں. یہ باتیں دل میں اتار دینے والی ہیں. اور سن لیں آپ، بہت ہمتن کو شو کر سننا ہے، ایسے سنتے رہیے آپ. انا کلنا سفن النجا ولکن سفینۃ الحسین اسرا وعوسا. ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، مگر حسین کا سفینہ سب سے بڑا ہے اور سب سے تیز ہے. نہیں، آپ مشاہدہ کریے گا، میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. حسین کا سفینہ سب سے بڑا، سب سے تیز ہے. اگر حسین کے سفینے کی سرعت کو دیکھنا ہے، اگر حسین کے سفینے کی تیزی کو دیکھنا ہے تو شب عاشور دیکھیے جو حر جہنم میں غرق ہو رہا تھا. ارے توجہ تو کریے، وہ حر جو جہنم میں پہنچنے ہی والا تھا، حسین نے ہاتھ پکڑا، جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا. یہ تو ہے حسین کے سفینے کی تیزی. اور اگر حسین کے سفینے کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو جب آپ کے جلوس نکلے، آپ فرش عزا بچھائے، ہر مسلک کا انسان آ کر بیٹھا، نہ مذہب کی قید، نہ مسلک کی قید، نہ قوم و ملت کی قید، ہر مسلک نے آ کر بتا دیا حسین کے دامن میں سب کے لیے جگہ ہے. حسین کا سفینہ اتنا بڑا ہے کائنات سمجھ کر آ جائے. یہ سفینہ حسین کی وسعت ہے، اس کا اندازہ لگائیے آپ. میں روایت پڑھتا ہوں
مصباح المتہجد کی روایت بہت حساس روایت ہے. میں نے کہا یہ امتیاز ہم نے پیدا نہیں کیا. انشاءاللہ موقع ملا تو میں آئندہ مجالس میں یہ اس امتیاز کی حقیقت اور اس کی سلالت تک پہنچوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے کس طرح سے یہ امتیاز عطا کیا، کیوں حسین کو یہ امتیازات عطا ہوئے. عالم ارواح سے بات ہوگی، وقت نہیں ہے اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا. مگر یہ روایت مصباح المتہجد کی روایت پڑھتا ہوں میں. حسین کو اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا ہے. امام فرماتے ہیں روز قیامت گناہ گاروں کی فخر کریے کہ آپ حسین والے ہیں. روز قیامت گناہ گاروں کی 1000 صفیں ہوں گی. 1000 صفیں گناہ گاروں کی ہوں گی. اس میں سے 999 آئے ہائے میں کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دوں تو کم ہے. امام فرماتے 999 صفوں کو تنہا حسین بخشوائیں گے. ہائے میرا جملہ نہیں پہنچا. 999 صفوف کو تنہا حسین بخشوائیں گے. ایک صف کو ہم 11 بخشوائیں گے. اور قیامت تو تب ہوگی جب امام نے فرمایا 999 کو تنہا حسین بخشوائیں گے، ایک صف کو ہم 11 بخشوائیں گے، اور جس صف کو ہم بخشوائیں گے اس میں بھی حسین شامل ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہاں سمجھا دنیا نے حسین کو، کہاں پہچانا. مل کے حسینیت مردہ آباد. لبیک یا حسین. سلامت رہیں. پروردگار جناب حبیب کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے. لبیک یا حسین. آپ سمجھتے ہیں لبیک یا حسین صرف مجلسوں میں نہیں، بلکہ جب اپنے بستروں پر جایا کرو تو کم سے کم 5 بار لبیک یا حسین کہہ کے سویا کرو. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنے کی عادت ڈال لو اور لبیک یا حسین کہہ کر سویا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو کہتے کہتے سو گے وہ کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. جب وقت کا حسین آواز دے گا. ایک حسین ہے نا بھی پڑتا ہے غیب میں. یہ وقت کی اتنی تنگی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر گفتگو نہیں ہو سکتی. جب وقت کا حسین آواز دے گا تب ہم اپنی قبروں سے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اٹھیں. کیونکہ جو نہضت اور جو انقلاب اور جو قیام جو ثورہ امام برپا کریں گے وہ بھی ثورہ حسینیہ ہوگا، وہ بھی انقلاب حسینی ہوگا. کربلا ہو کر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ کربلا جاری ہے. آج بھی کربلا جاری ہے، اور انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور ہم اپنی قبروں سے لبیک یا حسین کہہ کر نکلیں گے تب بھی ہم نہضت حسینیہ میں شامل ہوں گے. پہچانیے امام کی منزلت. کون ہے امام؟ امام حسین کو یہ امتیاز ہم نے اور آپ نے عطا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا امتیاز ہے. اللہ نے یہ شرف حسین کو عطا کیا ہے. تو لہٰذا بات کہاں سے کہاں نکل گئی. امام نے کربلا کو خریدا اسی لیے کہ ہم کربلا آئیں تو ہمیں غربت کا احساس نہ ہو. معرفت کے ساتھ زیارت کربلا کریے. اور جو گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے احساس کیا ہے. جیسے اربعین میں پہنچتے کروڑوں کی بھیڑ ہوتی ہے، مگر احساس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں. اگر ایک چھوٹا سا ایک زاویہ بھی مل جاتا ہے نا، ایک چھوٹا سا کونا بھی رہنے کے لیے مل جاتا ہے، اس پر بھی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمیں حسین کا جوار حاصل ہو گیا. مگر زیارت اور ہیکلیہ زیارت کی شکل بشکل زیارت ہو. بہت معذرت کے ساتھ چونکہ یہ چیزیں ہمارا فرض ہے ممبر سے بیان کرنا. ہم کربلا اس لیے جائیں تاکہ کربلا کو اپنے دل میں سما کر واپس آئیں. کربلا
صرف اس لیے نہ جائیں کہ ہم کربلا گئے اور ہمارے نام کے سامنے لکھا جانے لگا فلاں صاحب کربلائے، فلاں صاحب کربلائے، اور بہت معذرت کے ساتھ اب تو دنیا میں ہو ہی رہا، بہت سارے لوگ تو ہمیں مل جاتے ہیں اور کربلا جانے کے بعد وہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو کربلا نہیں گئے، اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کربلا گئے ہو؟ اب نہیں گئے تو کیسے بتائیں گے؟ وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو نہیں گئے۔ دیکھیے، فخر و مباحت کریے مگر سامنے والے کو پشیمان کرنے کے لیے نہیں، کربلا دلوں سے تکبر نکالنے کے لیے ہے۔ کاش میری بات پہنچ جاتی۔ کربلا دلوں سے تکبر نکالنے کے لیے ہے، دلوں میں تکبر بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے ان لوگوں کو جو کربلا نہیں گئے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کربلا گئے ہو؟ اب یہ نہیں گئے تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں گئے۔ اب یہ تکبر میں کہتے ہیں ہم تو 4 بار ہو آئے۔ جائیے تھوڑا سا، ہم تو 4 بار ہو آئے۔ یہ طالب علم نسخہ دے رہا آپ کو، جو اس طرح کے لوگ آپ کو ملے تو ان کو جواب کیا دینا ہے؟ جو تکبر اور غرور میں ڈوب کر آپ سے پوچھے کیا کربلا گئے ہو، آپ جواب دیں گے نہیں، وہ سامنے سے کہیں گے کہ ہم تو 4 بار ہو آئے۔ انہیں ڈانٹ کر کہیے 4 بار ہو آئے ہو مگر سدھرے اب تک نہیں۔ 4 بار ہو آئے مگر سدھرے اب تک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے کربلائی بن کے لوٹنا کمال ہے۔ صلوات پڑھ کے محمد وآل محمد پر۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد نعرہ حیدری۔ کربلا دلوں سے تکبر کو نکالنے کے لیے۔ فاطمہ زہرا دختر رسول خدا، ساری دنیا کی عبادت ذرے پر رہ جائے گی، ساری دنیا کی عبادت ذرے پر رہ جائے گی، حسن جب شبیر کے سجدے کا تولا جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ یہ دنیا وزن جب شبیر کے سجدے کا تول آ جائے گا۔ قسم خدا کی ایک مجلس مکمل میں اس مصرے پر پڑھ سکتا ہوں۔ روایات یہاں تک ہیں کہ جب روز محشر امام پر بہنے والے آنسو اور اس اشک کی جزا آشکار ہوگی تو زمانہ متحیر ہوگا، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ تو جب حسین پر بہنے والے آنسو کا یہ مرتبہ ہے تو حسین کے سجدے کی اہمیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگا حسین کا سجدہ؟ تو کربلا دلوں سے تکبر کو نکالنے کے لیے ہے، کیونکہ تکبر انسان کو شیطان بناتا ہے۔ تکبر انسان کو شیطان بناتا ہے، اور کربلا آپ کو حر بنانے آئی ہے، شیطان نہیں۔ دیکھیں آپ اتنا پیارا سن رہے ہیں کہ میں اچھا میری مجبوری یہی کہ جس طرح سے لفظ آتا ہے اسی طرح، اب ہم یوٹیوب وغیرہ تو سن کے پڑھتے نہیں ہیں کہ جو یاد کر کے آئے وہی پڑھنا ہے۔ ہم نے تو جو کتابوں میں پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے سنا ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، نہ کوئی جھجک نہ پریشانی۔ اب جو لفظ آتا رہتا ہے اسی پر آگے بڑھ جاتی ہے بات، تو مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ اور اس کے بعد رکھتے مسائل۔ کل بھی پتہ نہیں لگا 1 گھنٹہ سے زیادہ گفتگو ہو گئی، بعد میں بات نکل آتی ہے۔ تو کربلا دلوں سے تکبر نکالنے کے لیے ہے، دلوں میں تکبر بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور کربلا آپ کو حر بنانا چاہتی ہے، شیطان نہیں۔ حر بننا بہت مشکل ہے، نہیں، حر بننا بہت آسان ہے۔ میں نے اپنی بات کی تردید کر دی۔ حر کا مطلب ہے آزاد ہونا۔ میں آپ سب، ہم سب حر بن سکتے ہیں مگر ہمیں آزاد ہونا پڑے گا۔ کیسے؟ حسد کی قید سے آزاد ہوں گے تو ہم حر ہیں، غیبت کی قید سے ہم آزاد ہوں گے تو ہم حر ہیں، جھوٹ کی قید سے ہم آزاد ہوں گے تو ہم حر ہیں۔ اگر ان سے آزاد ہو گئے تو آپ حر ہیں، اگر ان سے آزاد نہ ہو پائے تو پھر انسان شیطان کے راستے پر نکل آتا ہے۔
آپ علماء سے پوچھئے یہ شیطان بنا کیسے بنا؟ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد، ہزاروں سال سجدہ کرنے والا، مگر اس کا حال ہی ہو گیا کہ آج دنیا میں غلطی کوئی بھی کرے، میں کروں، سعید بھائی کریں، میسم بھائی کریں، اقبال بھائی کریں، اور جن کا مجھے نام نہیں پتا وہ سب کریں، اور ان سے پوچھئے کہ نہیں یہ غلطی کیسے کر دی؟ اما کیا کرے، شیطان نے بہکا دیا، غلطی ہم نے کی ہے، بہکا شیطان نے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ہونے والی غلطیوں میں، برائیوں میں شیطان شامل ہے۔ اچھا، ہم سے تو یہ گناہ جو ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ میرا سوال ہے علی بھوپال سے، ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو شیطان نے گناہ عظیم کیا ہے اسے کس نے بہکایا تھا بھائی؟ اسے کس نے بہکایا تھا؟ شیطان تو بنا ہی نہیں ابھی، شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو۔ دیکھیے عبادت کچھ نہیں ہے، عبادت یہ جو نماز روزہ حج جتنی بھی عبادتیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے، عبادت صرف ایک شے ہے، امر الہی کی اطاعت کرنا، جو وہ کہے اسے کرنا ہے اور جس کو وہ منع کر دے اسے چھوڑ دینا، بس یہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی عبادت نہیں ہے۔ تو بھائی مولانا مسم صاحب الیاذ باللہ خاکم بدہن، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، سب سے ہی ہوتی ہے، گناہ ہو گیا، انہیں تو شیطان نے بہکا دیا۔ یہ جو شیطان نے گناہ عظیم کیا ہے یہ شیطان کو کس نے بہکایا؟ کس نے بہکایا؟ اب میں بتاتا ہوں کس نے بہکایا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، کیا کہا شیطان نے؟ کہا میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا دلیل کیا؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے تو نے آگ سے بنایا، لہذا میں افضل اور یہ مفضول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، جو خامہ خواہ کے قیاس لڑائے اور افضل کو مفضول بتائے اور افضل کو مفضول بتائے اور مفضول کو افضل کر دے، کہیں نہ کہیں اس کا لنک شیطان سے ملتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا، افضل کو مفضول اور مفضول کو افضل بتانے والا کہیں نہ کہیں شیطان سے جا کر مل رہا ہے۔ دلیل کیا بھائی؟ شیطان کب مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہذا میں اس سے افضل ہوں، تو میں کیسے سجدہ کر لوں؟ پوچھیے ذرا شیطان سے، کس نے کہہ دیا آپ سے کہ آگ مٹی سے افضل ہے؟ بھائی دعویٰ تو آپ نے کر دیا کہ آگ مٹی سے افضل، ارے بتاؤ تو یہ آگ مٹی سے افضل ہے کیسے؟ اگر نہیں بتا سکتے تو ہماری دلیل سنو، اس جاہل کو بتاؤ کہ آگ مٹی سے افضل ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے مٹی وہ ہے، اگر ایک ڈالو گے تو 12-14 نکل کر آئیں گے۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ڈالو گے 12-14 نکلیں گے، آگ میں ایک ڈالو جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ آگ افضل ہے یا مٹی؟ تو یہ قیاس کہاں سے آیا؟ خامخواہ کا قیاس۔ اسی قیاس کا شکار کوئی قوم ہو گئی اور ایسے قیاس کرنے لگی، اپنے دماغ سے اجتہاد رائے کہ یہ افضل یہ مفضول۔ نہیں، افضل اور مفضول یہ آپ نہیں کریں گے فیصلہ، یہ میزان فیصلہ کرے گی کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے۔ تو شیطان نے کہا میں بتا رہا ہوں کہ شیطان کو بہکایا کس نے، یہی تو یہ بتانا چاہ رہا تھا نا، شیطان کو بہکایا کس نے؟ کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل یہ مفضول۔ بس یہیں سے پہچانیے کہ شیطان کو بہکانے والا شیطان کون ہے؟ شیطان کو بہکانے والا شیطان ہے میں، اس کی انا، اس کا تکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو بہکانے والا شیطان ہے ابلیس، اور ابلیس کو بہکانے والا شیطان ہے تکبر۔ اس لیے تکبر سے دور رہیے۔ کربلا دلوں سے تکبر نکالنے کے لیے ہے۔ دلوں میں تکبر
بھرنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ کربلا ہو آئے تو آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر کربلا ہو آئے تو جھکیے اور انکساری اور تواضع کا مظاہرہ کیجیے تاکہ آپ پتہ لگے کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے یہاں سے آئے ہیں. انکساری پیدا کریے, جھکیے, چونکہ کربلا ہمارے دلوں کو پاک کرنا چاہتی ہے. اس لیے امام نے زمین کو خریدا, اس لیے زمین کو خرید رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں غریب الوطنی کا احساس نہ کر سکیں. امام نے زمین کو خریدا, 2 محرم ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم وارد کربلا ہوئے. اور آپ مسلسل مجالس سے سنتے ہیں, علماء اور خطبہ کو سنتے ہیں, اور آپ سنتے ہیں کہ امام مظلوم کربلا جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو ایک عالم یہ ہے کہ جیسے میرا مولا کربلا میں ورود کرنا چاہتا ہے, کربلا کی سرزمین پر وارد ہونا چاہتا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اجرکم اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ. میں نے کوشش یہ کی کہ میں ہر روز, چونکہ کہیں نہ کہیں اس مجلس میں جناب سیدہ بھی تشریف فرما, ہمارے وقت کا امام اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. وہی امام ہے جو زیارت ناہیہ میں رو رو کر کہہ رہا عظم اللہ اجورنا واجورکم. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام, میرا سلام, میرا سلام ہو, میرا سلام ہو, میرا سلام ہو کربلا کے ان پیاسوں پر ناک نیزہ سے جن کی پیاس بجھائی گئی. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں السلام السلام علی من ہتکت حرمتا, السلام علی من اریق بالظلم دما. امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام, میرا سلام ہو ان غریبوں پر جن کی حرمت کو پامال کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہی حق گریہ ہے, یہی حق گریہ ہے. ہماری آنکھوں سے خون بھی نکل آئے تو کم ہے, چونکہ ہمارے وقت کا امام خون کے آنسو رو رہا ہے. السلام 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 علی المجرعین بکاسات المرارات الربا. السلام علی المغسلین بدم الجراح. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس غریب حسین پر جس نے اپنے خون سے کربلا میں غسل کیا.
اجرکم علی اللہ اجرکم عند الزہراء۔ روایت کے فقرے ہیں جب یہ قافلہ وارد کربلا ہوا، امام کا رہوار آگے نہیں بڑھتا، امام نے گھوڑا بدلا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رہوار آگے قدم نہیں بڑھاتا، امام نے دوسرا گھوڑا لیا، یہاں تک کہ 6 گھوڑے بدلے، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے کہا بھائی ابا، اے میرے بھائی عباس، اور بنی اسد کو بلا کر لاؤ، ذرا پوچھے یہ سرزمین کون سی ہے۔ بنی اسد کے لوگ آئے، امام نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص آگے بڑھا کر مولا اسے غادریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، کہا اسے نینوا، اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، کوئی اور نام بتاؤ۔ ایک شخص آگے بڑھا بڑھ کر کہتا مولا اسے شت فرات بھی کہتے ہیں۔ رونے میں حیا نہیں آزادہ، نہیں، گٹ گٹ کر نہیں۔ جب آپ روتے ہیں نا، یہ دل کھول کر روتے ہیں تو زہرا کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، کوئی حیا نہیں۔ امام مظلوم نے فرمایا اس زمین کا کوئی اور نام بتاؤ۔ ایک شخص آگے بڑھا مولا اسے کربلا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے کہا عباس خیمے لگائے جائیں، ہمیں یہی قیام کرنا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ امام نے خیام لگوائے۔ جناب زینب گھبرائی ہوئی، امام کے قریب آئی، بھیا حسین یہ کیسی زمین ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، اے بھائی بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے۔ ٹھہر کر سنیے زیادہ، جزاکم اللہ۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ امام کہتے بہن زینب جاننا چاہتے ہو سرزمین کون سی زمین ہے؟ اے بہن زینب فقرہ نہ سنبھال پاؤ گے، زیادہ رو، جاننا چاہتی ہے زمین کون سی زمین ہے؟ بہن زینب یہ زمین وہ زمین ہے کہ جب ہم صفین سے واپس آ رہے تھے تو بابا لشکر کے ساتھ اس زمین پر رکے، چند لمحات کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ بابا کا سر بھیا کی آغوش میں تھا کہ بابا آرام پذیر ہوئے، اچانک گھبرا کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ جیسے ہی بابا کو روتے دیکھا صاحب نے پوچھا مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ بس آخری فقرہ، کیوں رو رہے ہو؟ تو بابا نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو مر جاؤ گے۔ اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا بتائیں کیا جانتے ہو؟ بابا نے فرمایا ارے یہ زمین نہیں، یہ خون کا ایک سمندر ہے، یہ خون کا ایک سمندر ہے کہ جس میں میرا حسین کبھی ڈوب کر ابھرتا ہے، کبھی ابھر کر ڈوب جاتا ہے۔ واہ مصیبتہ سیادی چلی زینب کی ردا گری، اے عباس
عباس موجود ہے، آئے 11 محرم زینب کے سر کی رضا نو کے نیزہ سے اتار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو آنکھیں حسین پر روتی ہیں وہ کبھی کسی غم میں نہ روئیں، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا اسی سال اور اسی سال امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع